اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی ذات کا بڑا ہی احسان ہے جی، الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ جیسی عظیم سورہ کی 78 آیات تک کی تفسیر جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیے جو آیت نمبر 78 تک ہم نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمیں کہ کس طرح سے ایک قوم جو ہے وہ اس میں جو ہے بدعمالیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی بدعمالیاں پیدا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، کس طرح کے دو طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک قوم کی تباہی کی وجہ بنتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ ایک عالم جو دین کا عالم ہوتا ہے اور دوسرے جو ہائی سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں جو امیر طبقہ ہوتا ہے، یہی دو طبقے ہیں جو کہ ایک قوم کی بربادی کے لیے انف ہوتے ہیں۔ تو جو یہ علماء کرام ہوتے ہیں، اگر وہ علماء حق نہیں ہیں، علماء فے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی جو ہے وہ اس میں رد و بدل کر کے اور اپنی مرضی سے فتاوے دے کر اور اپنی مرضی کی دکانداری چلا کر، دین کے نام پر دکانداری چلانے والے علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب میں ہوں، وہ اس قوم کی بربادی کی وجہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد جو آیت نمبر 79 جو آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی یہ عادت تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ، یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل جو ہے، فا جو ہے نا، یہ پچھلی والی لائن کے معنی کے اعتبار سے آیا ہے، یعنی فا کا مطلب ہے کہ ہم پچھلے والے ترجمے کے بعد یہ والی صورتحال بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ دین میں رد و بدل کرتے ہیں اور جاہلوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، تو فا کا مطلب ہوگا کہ پس پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ویل ہے جہنم کی ایک وادی کا نام، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو اس طرح کے کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ویل ہے، للذین ہلاکت ہے ان کے لیے، یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں سے۔ حالانکہ یہ تحریر کس کی ہوتی ہے، یہ مصحف کس کا ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے۔ اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پہلے تو تم اس کو رد و بدل کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اس تحریر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو، پھر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تم تھوڑی سی قیمت کے لیے جو ہے اس کو جو بدل دیتے ہو، تھوڑی سی قیمت کے لیے، ثمنا قلیلا یعنی کہ جو بہت ہی چھوٹا گھٹیا سودا تم کرتے ہو۔ چھوٹا گھٹیا سودا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 10,000 کی نہیں تو 1,00,000 کا فتویٰ دے دیں۔ آپ بولیں کہ نہیں میں نے معمولی قیمت نہیں لی ہے فتویٰ دینے کی، میں نے بہت بڑی قیمت لی ہے۔ مطلب یہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا جو کہ حقیر ہے، اس کے فائدے کو دیکھتے ہوئے تم آخرت کا سودا کر دیتے ہو، تو یہ ایک گھٹیا سودا ہے، یہ بہت معمولی سودا ہے، اس میں خسارہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل، پھر فا کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے جو لوگ، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ، فا کا مطلب ہے کہ جن کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، یعنی کون سی عادت، جو اللہ کے احکامات کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یعنی دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کر دیتے ہیں، اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مذہب اور اپنے مسلک کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہے، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ،
اور چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہود کی علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت کی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی مسئلے گھڑتے ہیں اور یہ بانگ دہل یہ باورہ کراتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بعض علماء اس آیت قرآن مجید مصحف کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال معزز سامعین درست نہیں ہے۔ آیت کا مصادق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں معزز سامعین۔ جی آگے ہے ہماری آیت نمبر 80۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ یعنی یہ کیا تھی؟ ایک ان کی خوش فہمی تھی، یہود و نصارہ کی کیا خوش فہمی تھی کہ آگ ہمیں جو ہے وہ گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں چھوئے گی۔ یہ وہ گمان تھا جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا کہ شاید وہ اللہ کے بہت چہیتے ہیں اور اللہ ان کو کبھی فار ایور جو ہے وہ جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ جہاں پر بھی قرآن پاک میں قل کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا اور آگے پھر رسول کو یہ کہنے کا کہہ رہے ہیں کہ قل میں کہہ رہا ہوں کہ تم ان سے کہہ دو، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں جب کہہ دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یعنی کہ اگر اللہ نے تم سے کوئی ایسی زبانی کلامی یا تحریراً اللہ نے تم سے یہ کہیں پر عہد لیا ہے کہ ہاں یہودیوں میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا سوائے چند دنوں کے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خام خواہ کی بے سر پیر کی کیوں چھوڑتے ہو تم؟ اللہ فرماتے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کیا فرماتے ہیں جی؟ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو؟ ام تقولون، ام کا مطلب ہوتا ہے کیا تم تقولون کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون، کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور تم خامخواہ کی باتیں کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں۔ من کسب سیئات احاطت به خاطیاته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ان یہودیوں کے جو اس خوش فہمی تھی نا اس کو چکنا چور کرتے ہوئے اور ان کی ساری امیدوں کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں کیوں نہیں بھائی، میں کیوں نہیں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا؟ جس نے کوئی برائی کی، من کسب سیئات احاطت به خاطیاتہ، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا۔ احاطت کا مطلب ہوتا ہے گھیر لیتی ہے، یعنی کہ پورا کور کر لیتی ہے۔ جیسے کہ کوئی مجرم چوری کر رہا ہے یا کوئی کرائم کیا اس نے اور اس کو اسی وقت جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور پولیس والے اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، آپ کو ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان برائی کرتا ہے، من کسب سیئات احاطت به خاطیاتہ، جب کوئی انسان برائی کمائے اس کی برائی نے اسے گھیر لیا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے پلڑے میں ڈال دے یا جو ہے وہ اس کو خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
وہ کیا ہوں گے؟ وہی لوگ دوزخی ہیں اور ان کے ساتھی جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ نے اپنی رائے بھی ان کو دے دی کہ یہ میرا سلوک ہے، یہ میری سنت ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو سیئات کا اور خاطیات کا ارتکاب کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، بار بار خطائیں کرتا ہے، اللہ کے ساتھ رجوع نہیں کرتا ہے، اپنی خطاؤں کے اوپر وہ نہیں ہوتا ہے، پشیمان نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا ٹھکانہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ پھر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا. یہ اپنے دماغوں کو کلیئر کر لیں یہود. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ نے دیکھیے پورے قرآن میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان کے دونوں طرح کے انجام بھی یہاں پر بتائیں. یعنی کہ 2 طرح کے اعمال ہیں، نیک اور بد، اور 2 ہی ان کے انجام ہیں. خیر کا بدلہ خیر ہے اور شر کا بدلہ شر ہے، یعنی کہ جنت اور جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پہلے شر کرنے والوں کا انجام بتایا کہ وہ اصحاب النار ہیں اور وہ اس میں خالدون ہیں، یعنی کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ. اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک جو ترتیب رکھی ہوئی ہے نا، پورے قرآن میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی. کون سی ترتیب ہے؟ اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا. ایمان لانے کے بعد سب سے دوسرا کام جو سیکنڈری ہے وہ یہ ہے کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل صالحہ ایمان کی شرط ہے. اگر ایک انسان خالی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور عمل صالح نہیں کرتا ہے، یعنی کہ نیک عمل نہیں کرتا، نیک عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درگاہوں پر جانا شروع کر دے. نیک عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 11ویں کا اور کنڈوں کا اور ربیع الاول کا اور اس طرح کے مختلف قسم کی بدعات کو نیکی سمجھ لے. نیک عمل وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اتھینٹک ہے، جس کے بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے، جس کے بارے میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ملتا ہے. جو خود ساختہ عمل ہے وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جس نے عمل صالح کیا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. 2 طرح کے ٹھکانے ہیں، ایک جہنم ایک جنت کا ٹھکانہ. دونوں تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک شیطان کا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہیں جی کیا کہتے ہیں اس کو، حزب الشیاطین، اور ایک حزب اللہ ہیں. اب جو اللہ کو اپنا دوست بنائے گا وہ جنت کی طرف جائے گا اور اس میں خالدون رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ اس کی ڈائریکشن ہے. اللہ کا کام ہے سمجھانا، ہمارا کام ہے عمل کرنا، کیونکہ اللہ نے ہم سے اختیاری محبت کی ہے. جبری محبت اور کیا کہتے ہیں اس کو، زبردستی کی عبادت اللہ ہم سے نہیں کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندوں کو، سوچ اور سمجھ کے ساتھ دونوں رستوں کا جو ہے وہ ہمیں بتا دیا. جیسے کہ ہم اپنے بچے کو اسکول، کالجز، یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو ہم اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، ساتھ میں ہم اس کو انسٹرکشن بھی دیتے ہیں. بیٹا میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، آپ نے اس کو یہاں پر خرچ کرنا ہے. پھر بعد میں اس سے اس کا حساب بھی لیتے ہیں. اور یہ اس بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی مجبوری کو، اس کی محبت کو سمجھتے ہوئے اس پیسے کا مس یوز کرتا ہے یا پھر اس کو صحیح جگہ پر یوٹیلائز کرتا ہے. یہ اس بچے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کو یونیورسٹی اور کالجز بھیجتے ہیں، وہ اس ماحول کا اور اس جو اپرچونٹی ہے اس کا جائز فائدہ اٹھاتا ہے یا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ اللہ نے اس کو تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اور اس کو احسن تقویم بنایا، بالکل پرفیکٹ بنایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی خامی نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سوچ اور فکر کی. ہم باقی ساری چیزوں کے اوپر غور اور فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بنائی ہوئی کرامات اور معجزات اور اللہ کی تخلیق اور جو اس نے اللہ کی کریشنز ہیں اس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. بہرحال یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب کون سے راستے کا اختیار کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.